سورہ انفال کے شروع میں اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ ایمان کے وہ ذاتی، باطنی، روحانی، نفسیاتی ثمرات و اثرات، اور آخر میں آ گیا جہاد اور قتال، یہ ایمان کے دوسرے ثمرات۔ دونوں جگہ آیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے۔ یہ ہے دو الفاظ میں اس قرآن کی پکار ہے۔ صرف برسبیل تذکرہ، دلچسپی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کا اسلوب ہے، اس سے ذرا مناسبت ہو جائے۔ چار کا حصہ بھی قرآن مجید نے خاص طور پر اپنایا ہے، جیسے سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں ہیں نا، یہ ایک خاص انداز میں ہے۔ ایک دوسرے انداز میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، چار بار۔ رسول کے ساتھ تعلق، جس پر میرا وہ کتاب کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی اولئک ھم المفلحون۔ چار چیز۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ چار چیز۔ یہ گویا کہ اور اس کے اندر رنگ بھرا گیا ہے مختلف اعتبار سے۔ نبی کے ساتھ تعلق استوار کرو تو ان چار چیزوں سے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ جہاد اور قتال کے میدان میں چار چیزیں، صبر کرو، صبر میں اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ، صابروا ورابطوا، اور منظم رہو، متحد رہو، مربوط رہو، انٹیگریٹڈ ڈسپلن پارٹی کی شکل میں رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دو چیزیں میرے آج تک کے مطالعہ قرآن کا حاصل ہیں، اور میں کسی تعلی کے لیے نہیں، ایسے ہی ایک ذکر کر رہا ہوں۔ جمعیت طلبہ میں تھا سن 53، کتنے سال ہو گئے؟ 45۔ سن 53 میں جمعیت طلبہ کا سالانہ اجلاس تھا یہاں کراچی میں۔ یہ جو جمیعۃ الفلاح بلڈنگ بنی ہوئی ہے صدر میں، اس وقت تک یہ بلڈنگ نہیں تھی، خالی پلاٹ تھا ان کا، وہاں اجتماع تھا جمعیت طلبہ کا۔ وہاں میں نے فجر کے وقت ایک درس دیا تھا سورہ آل عمران کی آخری آیات کا۔ مجھ پر بھی سرور طاری ہوا تھا اس درس میں، کچھ اس وقت کی کیفیت ایسی تھی۔ 20 برس بعد، 19 برس بعد سن 72 آ گیا، میں کراچی آ رہا تھا، عوامی جو چلتی تھی ٹرین، اور یہ ابھی بڑی اچھی ہوتی تھی، اب تو ٹرین کا حال بڑا پتلا ہو گیا ہے۔ تو ایک صاحب سے ایسی گفتگو شروع ہو گئی، شریک سفر تھے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ درس قرآن۔ اچھا درس قرآن؟ صاحب درس تو ہم نے آج سے 20 سال پہلے ایک سنا تھا، اس کی لذت آج تک ذہن میں ہے۔ میں نے کہا بھائی کہاں سنا تھا؟ وہ معلوم ہوا وہ میرا درس تھا، وہ میں نے نہیں پہچانے، لیکن میں نے یہ واقعہ اس لیے تذکرہ کر دیا ہے، زمانہ طالب علمی ہی سے قرآن مجید پر غور و فکر کا اور قرآن مجید کو بیان کرنے کا یہ کچھ مناسبت اللہ نے دے دی تھی۔ اور میں اب آپ کو اس پس منظر میں یہ بات بتا رہا اس لیے ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں جو بات بتا رہا ہوں میری اتنے عرصے کے غور و فکر کے مطالعے کا نچوڑ ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب دین حق مغلوب ہو اور آپ اس کے تحت باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا دین حق غالب ہے، نظام خلافت قائم ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، بڑی سہولت ہو گئی، پورا دین اللہ کا ہے، یقول الدین للہ، قانون اس کا، شریعت اس کی، عدالت میں وہی چل رہی ہے، معاش اور معیشت وہی ہے۔ اب آپ جو ہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تعلیم حاصل کریں، علم پروفیشن میں ایکسل کریں، کوئی حرج نہیں، سائنس پڑھیں، سائنس میں آگے جائیں، کوئی حرج نہیں۔
نوافل کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. وہ تو حکومت اب اس انقلاب کو اور اس نظام کی مزید توسیع جو ہوگی گلوبل لیول پر، دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ آف خلافہ. خلافت کی حکومت کا کام ہے یہ. وہ جب آپ سے مانگے گی کہ آؤ بھائی میدان میں، آپ کو جہاں نکلنا پڑے گا. اگر آ جاتا تھا کہیں شام کے محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 نکل آئے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا. اب باقی گناہگار نہیں ہیں، گھر پہ بیٹھے رہے. ہاں 10,000 نہیں نکلیں گے تو سب کے سب مجرم ہو جائیں گے. لیکن نظام ہے حکومت کے تحت انڈیویجول بری ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اور یہ چیز بہت خوبصورتی سے مجھے یاد آ گیا، مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی ایک کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا ایک چیپٹر ہے تبلیغ کس لیے ہے، اس کے آخر میں یہ سارا خلاصہ موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں اسے ذرا زیادہ سلیس بنا کر، وہاں تو ایک علمی بحث کے انداز میں ہے، میں آپ کے سامنے اس کے نتائج رکھ رہا ہوں. اگر خلافت کا ادارہ قائم ہے تو افراد پر سے یہ ذمہ داری شفٹ ہو جاتی ہے. وہ ہے اب اجتماعیت کی ذمہ داری ہے. افراد سے حکومت جو مانگے گی افراد کو وہ دینا ہوگا، وہ دے کر باقی وہ فارغ ہوں. لیکن اگر نظام ہے باطل کا جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، طاغوت کی حکمرانی ہے، غیر اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، تو اب یہ سمجھ لیجئے اس حال میں اولین اور اہم ترین فرض عین اقامت دین کی جد و جہد اور اس میں جان اور مال کو کھپانا ہے. نماز بھی بعد میں آئے گی. میں نے چاہا کہ کوئی شک نہ رہے، میں نے اولین کہا، اہم ترین کہا اور فرض عین کہا. کفایہ نہیں، فرض عین ہے. کفایہ ہوگا جب نظام قائم ہو چکے گا، ابھی فرض عین. پہلا فرض، اہم ترین فرض، فرض عین اقامت دین کی جد و جہد میں تن من دھن کا لگانا ہے. یہ ہے تو نماز بھی ہے تو بہت عمدہ، نور علی نور. یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. یہ نہیں ہے دعا اللہ سنتا بھی نہیں ہے. وہ کون تم؟ Who are you to speak to me? لست علی شیء. کیا کریڈینشلز ہیں آپ کے جو مجھ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو چاکری کرتے ہیں میرے باغیوں کی. آپ کی دوستیاں ہیں فساق و فجار کے ساتھ. آپ تو گھستے ہیں، بل کلنٹن کے بل ہی میں گھسے جا رہے ہیں. یہ سارے فیہم، انہی میں گھستے جاؤ. تو آپ کی دعا سے ماندار ہو. میری بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے. میں کہہ سکوں قیامت کے دن کہ میں نے یہ بات کم سے کم ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی. نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کا پہلا، اولین، اہم ترین، مقدم ترین اور فرض عین اقامت دین کی جد و جہد. نمبر 2، اس جد و جہد، اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط لازم جیسے نماز کے لیے شرط لازم وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں. اسی طرح اس فرض سے عہدہ برا ہونے کے لیے شرط لازم کسی جماعت کے اندر شریک ہونا ہے. التزام جماعت، علیکم بالجماعہ، لا اسلام الا بالجماعہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق. علیکم بالجماعہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. لوگوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اس سٹیج پر وہ آ گئی بات، آمنوا وجاہدوا، آمنوا وانفقوا. جماعت میں آپ نہیں ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں واعظ کہتا ہوں، میں وہاں جا کے درس دیتا ہوں، سب کچھ کرتے ہیں آپ. یہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے. unless you belong to a party.
ڈسپلن پارٹ. اس لیے کہ انقلاب اور تبدیلی نظام کی ممکن ہی نہیں ہے. کوئی احمق سے احمق شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر کسی جماعت کے ممکن ہے. جو حضرات میری ان دو باتوں سے متفق ہو، اب یہ ان کا کام ہے کہ جماعت تلاش کریں. کوئی جماعت نہیں ملتی، خود کھڑے ہو. کسی کے پاس یہاں پروپرائٹری رائٹس نہیں ہے کہ میں جماعت بنا سکتا ہوں، آپ نہیں بنا سکتے. لو دیکھیں، تلاش کریں، بھاگیں، دوڑیں، یہ آپ کا کام ہے. اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ فرض عین ہے اور اس کے لیے شرط نازل ہے جماعت، تو تلاش کریں گے. پھر آپ اس تلاش میں جو بھاگ دوڑ آپ کریں گے، جو محنت لگائیں گے، جو وقت صرف کریں گے، وہ بھی آپ کا جہاد فی سبیل اللہ ہی کے اندر محسوب ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا. لیکن وہ سیریس سرچ ہو، سیریس. جیسے پیاسا جو ہے پانی کے لیے جس طرح جو دیوانہ وار جو تلاش کرتا ہے، اس لیے اسے پیاس ہے. اگر اپنی فرض ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے اسی شان کے ساتھ تلاش کرنا ہوگا. اس میں صرف میں 4 مشوروں کے درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے. نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا قیام. نتھنگ شارٹ آف دیٹ. علمی کام، درسی کام، تدریسی کام، سماجی کام، اصلاحی کام، تبلیغی کام نہیں. گول، ڈکلیئرڈ گول، نظام کو بدلنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. نمبر 2، وہ بہت ڈسپلن جماعت ہونی چاہیے. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت. یہ نہیں ڈھیلی ڈھالی سی ایک جماعت، کبھی جی میں آیا تو اجتماع میں چلے گئے، نہیں تو نہیں گئے. نہیں، ڈسپلن. سب اطاعت. فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. سورہ تغابن میں ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے ہوں گے پڑھے ہوئے اس کو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. پورے سورہ تغابن کا آخری لباب، لب لباب اس آیت میں آیا. البتہ یہ کہ یہ سم و طاعت 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک سم و طاعت ہے شخصی بیعت کی بنیاد پر کہ کوئی شخص جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کے خیالات سے آپ متفق ہو جائیں، آپ کا دل گواہی دے کہ یہ شخص مخلص ہے، بہروپیہ نہیں ہے، کاروباری نہیں ہے، دین کے نام پر دنیا کی دکان نہیں چمکا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. شخصی بیعت، بیعت سم و طاعت فی المعروف. جو حکم آپ دیں گے میں مانوں گا، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو. مشورہ میں بھی دوں گا لازماً، لیکن فیصلے کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. یہ اصول ہے شخصی بیعت کا. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دستوری نظام ہو، جیسا جماعت اسلامی کا ہے، وہ بھی سم و طاعت کا تقاضا پورا کرتا ہے، وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے. جائز، حلال، مباح وہ بھی ہے، لیکن منسوخ، مصلوب، معصول یہ شخصی بیعت ہے. قرآن میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، حدیث میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، سیرت النبی میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے. اور کم سے کم 1300 برس تک تو امت مسلمہ میں اس شخصی بیعت کے سوا کوئی اجتماعیت کسی شکل میں دنیا میں قائم ہوئی ہی نہیں. خلافت ہے تو بیعت شخصی پر، اور خلافت اگر غلط رخ پر جا رہی ہے ٹھیک کرنے کے لیے اگر عبداللہ ابن زبیر ہوں یا حسین ابن علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم وہ میدان میں آئے تو انہوں نے بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائی. یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی اور دھوکہ دیا، غداری کی حضرت حسین سے، اس کا الزام ان پر ہے، حضرت حسین پر تو کوئی الزام نہیں. پھر اگر صوفیہ نے نظام بنایا کوئی اصلاح نفس کا، تزکیہ نفس کا، وہ بھی بیعت. اب تو بیعت ہی رہ گئی ہے، صرف وہی معروف بیعت رہ گئی، باقی تو کسی بیعت کی دنیا جانتی نہیں. وہی پیری مریدی کی بیعت رہ گئی، لیکن وہ بھی بیعت پر. پھر پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہیں یورپین کولونیلسٹ پاور کے خلاف، سب بیعت کی بنیاد پر. مہدی سوڈانی انگریزوں سے ٹکرائے بیعت کی بنیاد پر.
سنوسی اطالویوں سے ٹکرائے بیعت کی بنیاد پر. چچنیا میں امام شامل نے 30 برس تک ناخن چلے چبوائے زار کی فوجوں کو بیعت کی بنیاد پر. ہمارے اس بر عظیم پاک و ہند میں سید احمد بریلوی اٹھے. ان کا اصل ہدف انگریز تھے، لیکن وہ اصل میں پہلے چاہتے تھے کہ یہ اپنا پیچھا مضبوط کر لیں. عالم اسلام کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ سرحد کے علاقے سے تھی. سرحد کو پہلے سکھوں سے نبیٹ کرائے، پھر پنجاب کو سکھوں سے نبیٹ کرائے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ سرحد بھی سکھوں کے تابع تھا اس وقت. اس کے بیشتر علاقے سینٹرل جو ڈسٹرکٹس ہیں، مردان، کوہاٹ، پشاور، یہ تینوں سکھوں کے ہاتھ میں. اوپر کا علاقہ مالاکنڈ جو ہے اس پر ان کا تسلط نہیں تھا، نیچے یہ بنو وغیرہ جو ہے یہ سوالات تھے. لیکن باقی یہ 3 ضلع جو ہے جو اصل میں ہارٹ آف NWFP ہے یہ سکھوں کے تحت. یہ ہری پور کون سا ہے، کس کا ہے یہ شہر؟ ہری سنگھ نلوا کا شہر. ہری پور ہزارہ. مانسیرا کس کا ہے؟ کس کا سیرا ہے یہ؟ راجہ مان سنگھ کا سیرا ہے. ایک وقت میں وہ دہشت تھی سکھوں کی کہ کابل میں پٹھان عورتیں، افغان عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، چپ جاؤ ہری سنگھ نلوا نہیں آئے، چپ ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے، ہابو آ رہا ہے، وہ دیو آ رہا ہے، وہ ہری سنگھ نلوا آنے والا ہے، چپ ہو جاؤ. ان سے نجات دلا کے پھر پنجاب کو ان سے نجات دلائیں، پھر انگریز سے ٹکر لینے کا پروگرام تھا. وہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی، لیکن نظام بنا پڑے. تنظیم اسلامی میں ہم نے وہ شخصی بیعت کا نظام اختیار کیا جو مسنون ہے. قرآن و سنت کے نصوص میں جس کا ذکر ہے مسنون ہے، حضور نے اس پر عمل کیا ہے، اور پوری ہماری 1300 برس کی تاریخ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس جماعت سے یہ پوچھیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے. نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر در مال حق ایسو دار، حق جدھر مڑ جائے تم بھی مڑ جاؤ، نبی جدھر مڑ جائے تم بھی مڑ جاؤ. نبی نے کہا تھا شمال کو رخ کر کے نماز پڑھ لو، حاضر. نبی نے کہہ دیا آپ جنوب کی طرف کر لو، حاضر. لیکن غیر نبی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اس سے پوچھا جائے گا what methodology you want to employ and how do you deduce it, infer it from the seerah of the prophets. سیرت النبی سے کیسے آپ اس کو نکالتے ہیں یہ بتائیے. جب قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ ہے ہمارے لیے. چوتھے درجے میں پھر یہ ہے کہ اس جماعت، اس تنظیم کی قیادت کو قریب سے دیکھیے. بہروپیت تو نہیں، عام لوگوں کو مت دیکھیے، اس لیے کہ جماعتوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بیعت کی بنیاد پر بنیں گے اس میں یہ ڈسٹنکشن زیادہ ہی رہے گی. آج ہی ایک شخص بیعت کر کے داخل ہوا، اس نے عہد کیا ہے، تب اس کی سیرت، اس کا معاملہ، اس کو تربیت کے مراحل سے گزرنا ہے ہمارا رفیق آدمی. وہ دیکھنا ہوتا ہے قیادت کا. یا جو بھی قائد ہے اس کے قریب ترین ساتھیوں کا جائزہ لیں، جو وہ اصل نیوکلیس ہے. یا جو بھی قائد ہے اس کے قریب ترین ساتھیوں کا جائزہ لیں، جو وہ اصل نیوکلیس ہے. دل گواہی دے دے تو میرے نزدیک یہ 4 کرائیٹیریا جہاں پورے ہو جائیں پھر اس میں شمولیت نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ پھر دلوں پر مہر ہو جاتا ہے. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، پہلی مرتبہ انکشاف ہوتا ہے جب انسان کے اوپر کہ بات ٹھیک ہے، قبول کر لے گا تو خیر ہے، اگر قبول نہیں کرے گا تو پھر آگے دل پر مہر لگا دیتا اللہ میں نے تو تمہیں دکھا دیا تھا، تم نے اس کو قبول نہیں کیا، میں نے منکشف کر دیا تھا تم پر یہ حق ہے. تمہاری کوئی ضد تھی، کوئی تعصب تھا، کوئی مفادات تھے، کوئی دوستیاں تھی، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، ان چیزوں کی وجہ سے چودراہٹ تھی کوئی کسی، اس وجہ سے اگر نہیں مانا ہے تو یہ جرم ہے جس کی سزا ملے گی. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ان کے دل بھی الٹ دیں گے، نگاہیں الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف ہو گیا تھا حق کا وہ اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ ہے تنظیم اسلامی کے ضمن میں جو بات مجھے آپ سے کرنی تھی. اس لیے کہ یہ سارا کچھ پڑھ کر قتال اور جہاد اور یہ پھر اگر ایسے کہ ایسے پھر وہی شب و روز ہو، زندگی وہی ہو، وہی ہمارے مصروفات ہوں، وہی ہمارے معمولات ہوں، تو کس کھاتے میں جائے گا یہ پڑھنا لکھنا.
جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے، بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے. جائزہ لیں، سوچیں، غور و فکر کریں. دوبارہ جو بات میں آخری میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ عزیزم نوید احمد نے آپ سے کہا تھا، ہماری اس دعوت کا چونکہ ہم نے اس کا میڈیم بنایا ہے قرآن. میری اب کتابیں ہو گئی ہیں، کچھ ہوتے ہوتے کتابیں بھی ہو گئی ہیں. میری تقریریں جو ہے کیسٹ سے اتار کر چھپ گئی، وہ کتاب بن گئی. کچھ چیزیں میں نے لکھی بھی ہے، اگرچہ وہ اکثر و بیشتر جو لکھی ہے وہ ثقیل ہے، لیکن ہماری دعوت اصل ہے قرآن پہ. ذکر بالقرآن انذر بہ لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. یہ سارا بہی قرآن ہے. اور قرآن مجید کے لیے یہ دعوت رجوع القرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن انجمن، 1 ایئر کورس غنیمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے. آپ کے شہر میں اکیڈمی بن گئی. دعائیں دیجیے جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہوگی، کتنی بھاگ دوڑ کی ہوگی. ہمارے اس معاشرے میں فرقے واریت کے حوالے سے تو چینلز بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہماری جڑیں ہیں گئی ہیں، وہ اس سے خود بخود مال آتا رہتا ہے، پیسے آتے رہتے ہیں. لیکن جہاں کسی فرقے سے تعلق نہ ہو اس کا ساتھ کون دیتا ہے؟ فرقے واریت کی تو جڑیں ہماری گہری ہیں گئی ہوئی. مدرسے بن جائیں گے، عالیشان سے عالیشان مسجدیں بن جائیں گی، عالیشان سے عالیشان مدرسے بن جائیں گے. وہی روایتی کام جو کرتے چلے آ رہے تھے. ان دو کاموں کی طرف سوچ بھی نہیں ہے کہ دانش حاضر کا بھی کوئی توڑ فراہم کرنا ہے، اور سائنٹیفک فینومینا جو قرآن مجید کی صداقت کو مبرہن کرنے والے آ گئے ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے اپنی فکر میں. ادھر تو توجہ ہی نہیں ہے. ہاں، قال اللہ قال الرسول فقہ کے جاننے والے جن مسجدوں میں نمازیں پڑھا دیں، جا کر فتوے دے دیں آپ کو روزہ رہ گیا یا نہیں رہ گیا، ٹوٹ گیا یا ہے، اور آپ کو اور اس قسم کے مسائل بتا دیں، وہ اس کی آپ کے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے. ڈیمانڈ بھی ہے، مسجدیں بنتی ہیں، چاہیے مولوی. لیکن یہ اس کام کے لیے آسان نہیں ہے. یہ تو ایک نئی سی بات ہے. یہ لوگوں کے سامنے اس کا صغرا کبرا ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے بھی ہمتیں کی ہے یہ کام کر لیا، ان کے لیے دعا کیجیے. اور اب خود آئیے، اس میں شامل ہوئیے. آپ کا خون اس میں شامل ہونا چاہیے، آپ کا سرمایہ اس میں شامل ہونا چاہیے، آپ کے اوقات اس میں شامل ہونے چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب سے پہلے یہاں کے اس اگر درس قرآن اور دورہ ترجمہ قرآن کے بعد یہاں اگر 150 کے قریب نفری آتی رہی ہے، تو اگر 50 افراد 1 ایئر کورس کے لیے نہیں نکلتے تو میں سمجھوں گا کہ پھر نتیجہ ہمارا صحیح نہیں ہے. تو انجمن کا معاملہ وہ ہے. باقی رہ گیا تنظیم کا معاملہ. غور کریں، سوچیں. اگر اس میں انشراح صدر ہے ابھی بیعت کریں، شامل ہو جائیں. ابھی سوچنا ہو مزید تو ہم نے ایک شک اور پیدا کر دی ہے، معاونین تنظیم اسلامی، کہ جو باقی سب چیزوں سے متفق ہوں، ابھی ذرا بیعت کے معاملے میں کچھ ہچکچاہٹ ہو، ابھی مزید انشراح کی طالب ہو، وہ معاون بن سکتے ہیں، ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں. ایک رابطہ ہو جائے گا، ایک ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، ڈیولپ ہو جائے گا. اور اس طریقے سے یہ ہے کہ وہ اور زیادہ قریب آ سکیں گے، اپنی رائے بنا سکیں گے. تو اس کے لیے کہ معاون فراہم کیے جا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بس میں اسی پر اکتفا کروں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.